اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان، بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور روا نہیں تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، دے چکے ان کو، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، جب ان دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ یقیما، یہ کہ وہ قائم نہ کریں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدیں۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما، کہ وہ دونوں ٹھیک نہ رہیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں پر، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، اس میں جو فدیہ دے، بھی، اس کے ذریعے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر تیسری طلاق دے دی اسے، فلا تحل له، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس کے بعد، حتی، یہاں تک کہ، تنکحہ، وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، دوسرے مرد سے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، بس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ پھر آپس میں مل جائیں، ان ظنا، اگر سمجھتے ہوں، ان یقیما، یہ کہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا، جنہیں بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230، تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ طلاق کے مسائل ان 2 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ طلاق کی 2 قسمیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور دوسری کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حلالے کا بھی حکم بیان ہوا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی، رجوع کرنے والی طلاق، وہ صرف 2 تک ہے، یعنی پاکی کی حالت میں شوہر نے طلاق دے دی، اب 3 حیض تک اس کے پاس وہ عدت ہے کہ جس کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر یہ 3 حیض عورت کو گزر گئے تو اب وہ عورت آزاد ہو جائے گی، اور وہ کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے، پہلے شوہر سے بھی اور کسی اور سے بھی۔ اس کے بعد اس شوہر نے اگر اسی عدت کے دوران رجوع کر لیا تو اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار رہ گیا، پھر اس نے دوبارہ ایک طہر میں، ایک پاکی کی حالت میں طلاق دے دی، اب اس کی عدت گزرنے سے پہلے یہ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا، یا تو آزاد کر دے اچھے طریقے سے، اور یا رکھ لے اب ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے پاس صرف ایک اختیار رہ گیا ہے، طلاق کا۔ اس لیے فرمایا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے تو اب اچھے طریقے سے رکھے، او تسریح بِإِحْسَان، یا عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو حق مہر اس نے دیا ہے، اس شوہر نے دیا ہے، تو اس کے لیے روا نہیں، جائز نہیں کہ اس بیوی اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ وہ پیسے، وہ رقم، وہ مہر مجھے واپس دو، تب تمہیں طلاق دوں گا۔ ایسی بات یہ مرد کے شایان شان نہیں، اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر اس نے کچھ بھی دیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس میں سے اس کو واپس نہیں لینا چاہیے،
ہاں ایک صورت ہے، اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ بغیر پیسہ دیے، بغیر حق مہر چھوڑے پورا یا اس کا کچھ حصہ، یہ میری جان نہیں چھوڑے گا اور وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں یہ خلا کا کیس دائر کرے گی اور اس کے عوض اپنے مہر میں سے کچھ یا سارے کا سارا اس کو واپس دینے کی پیشکش کرے گی۔ تو اس صورت میں اگر شوہر اس میں سے کچھ لے یا سارا لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس صورت میں اب عورت اس سے چھٹ جائے گی اور وہ بدلہ اور فدیہ دے کر جو اس کا حق مہر تھا اس میں سے کچھ یا سارے کا سارا دے کر اس سے اس کی جان چھٹ جائے گی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ طلاق، خلا، نکاح اور یہ سارے جتنے احکامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات ہیں اور یہ اس کی حدیں ہیں، ان حدوں سے کسی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ان سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا حکم بیان فرمایا۔ 2 طلاقوں تک اس کے پاس یعنی شوہر کے پاس رجوع کا حق تھا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی یا تینوں اکٹھی دے دی تو اس صورت میں اب 3 طلاقیں واقع ہونے پر اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، یعنی اب اس مرد اور اس عورت کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی آ گئی۔ ہاں ایک صورت قرآن کریم نے بیان کی جسے حلالہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت عدت ختم ہونے کے بعد ایک اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے اور پھر نکاح کے بعد وہ دوسرا جو شوہر ہے اس کا وہ اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں پھر یہ اپنی عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد اگر اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ ایک طریقہ کار وہ چھوڑا ہے۔ بعض لوگ جو حلالے کو ایک پیشہ بنا کر اور شرط رکھ کر حلالہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں شریعت میں، ان لوگوں کو اپنے اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ حلالہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب اس میں نکاح میں نہ تو پہلے شوہر کی طرف سے اور نہ ہی دوسرے شوہر کو کوئی شرط رکھی گئی یا اس پر کوئی دباؤ ڈالا گیا، ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ پہلے شوہر کی جو طلاق ہے اس کی طلاق کی جو عدت ہے وہ عورت پورا کرے، اس کے بعد نکاح شرعی دوسرے شخص سے ہو، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ وطی بھی کرے یعنی صحبت کرے، اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ عورت اس دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت کو گزارے۔ اگر یہ 5 شرطیں پوری ہیں تب وہ جا کر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ان ظن ان یقیما، ہاں اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے اور میاں بیوی کے اس رشتے میں جو دوبارہ ان کے نکاح کی صورت میں قائم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار نہیں کریں گے، ان سے تجاوز نہیں کریں گے بلکہ ان کا خیال رکھیں گے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی، یہ عورت وہ جائز اور حلال ہوگی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ اپنی حدیں کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے اور بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، یعنی جو بھی اس میں غور اور فکر کریں گے ان کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت کا سامان ہے اور وہ ان حدوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو
قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ او تسریح بِإِحْسَان، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے جائز نہیں، أَن تَأْخُذُوا، یہ کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن، ان عورتوں کو دیا ہے، شیئاً کچھ بھی، الا مگر ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، یہ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما، یہ کہ وہ دونوں ٹھیک قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فیما اس میں سے جو افتدت، کہ وہ عورت بدلہ دے دے بھی اس کے ذریعے، تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دی اسے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت حلال نہ ہوگی، لہو اس شوہر کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا، نکاح کر لے، زوجن غیرہ، دوسرے خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ بھی اگر طلاق دے دے اسے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ پھر آپس میں مل جائیں، إِن ظَنَّا، اگر وہ سمجھتے ہو، أَن يُقِيمَا، یہ کہ قائم کریں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، جنہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، دانشمند لوگوں کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔